اللہ بھی بتاتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں آج جو تم وڈیرے بنے پھرتے ہو, محلے کے دادا بنے پھرتے ہو, تمہارے اوپر 1 کروڑوں اربوں سال کا زمانہ ایسا آیا ہے تم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے, مٹی تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, منی کے قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا. اس ماضی کی طرف جھانک کر دیکھو, ایک جرثومہ تھا, کوئی قابل عزت چیز تھی وہ؟ ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آئے. اللہ کہتے ہیں تمہارے ماں کے رحم میں اس نے قرار پکڑا. فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک ٹھکانہ دیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق, مختلف مدارس سے گزارا اس کو. یہ سب ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ. آج اگر وہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں گھن آنا شروع ہو جائے اپنے آپ سے. کیسے سڑا ہوا گوشت بنتا ہے, انتہائی بدبودار, گند, بو ہوتی ہے, بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. فخلقنا المضغۃ علقۃ, اس گوشت کو ہم جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں. 4 مہینے تک نا انسان کا جو ماں کے پیٹ میں پروسیس ہے وہ ایک بدبودار گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, بہت سخت سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد فکسونا العظام لحما, پھر ہم اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں, اس پہ پھر گوشت چڑھاتے ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ سارے مراحل ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہیں اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. اسے نہیں پتا میرے رب نے ماں کے پیٹ میں کیسے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کروایا, مزدور لگائے ہوئے ہیں. شو روم میں گاڑی تیار ہوتی ہے نا, وہ عمل اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ میں انسان کے تیار ہونے کا پروسیس پیچیدہ ہے. آنکھ لگ رہی ہے بھائی, آپ کبھی شو روم میں جا کے دیکھیں نا گاڑیاں کیسے تیار ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں بھائی مڈگارڈ اٹھا کے لیا, بھائی ہاں بھائی ٹائر لیا, ہاں بھائی پانا لیا, چھوٹے پانا لے کر. اب تو ورک شاپ میں چھوٹے ہی شارٹ ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں اب بھی تھوڑے بہت نظر آتے ہیں. ورک شاپ میں ایک چھوٹا ہوتا تھا جو ہمیشہ گنجا ہوتا تھا, اس کو پتہ نہیں بال کیوں نہیں رکھنے دیتے تھے, اور اس کو چپت لگتی رہتی تھی. چھوٹے ادھر پانا لے کر آ, چل بے چھوٹے یہ ٹائر اٹھا کے لا, ہوتا تھا نا. اس بیچارے کو بال بھی نہیں رکھنے دیتے تھے تاکہ جب چپت لگے نا تو ڈائریکٹ اسکن پہ جا کے ٹچ ہو, بال بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. چھوٹے یہ لیا, چھوٹا وہ لیا, چھوٹے یوں کر لے, چھوٹے یوں. چھوٹا تھوڑے دنوں میں وہ محلے کا دادا بن جاتا تھا, اس کی اپنی ورک شاپ ہوتی تھی. اب پب جی سے فرصت ملے گی تو کچھ سیکھے گا نا چھوٹا. اب چھوٹا بھی وہاں بیٹھ کے فیس بک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی ہمارے یہاں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی. کیسے ترقی ہوگی؟ اسکول میں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے طلبہ اردو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے موبائل میں. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں, ایک جگہ تھوڑی, بہت جگہ. ایک لبرل نے تو قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا انسان کو تانے دیتا ہے, معاذ اللہ, کہ تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, تانے دیتا ہے کہ تو ایک بدبودار قطرہ تھا, تو ایک بدبودار گوشت تھا. تانے نہیں دیتا, ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ آج تم بڑے فن خان بنے پھر رہے ہو, 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور جی آج سر کی میٹنگ ہے, آج ایک بزنس میٹنگ ہے, آج جناب اسلام آباد بائر جا رہے ہیں بزنس کلاس میں, آج جناب سر کو بلایا گیا ہے, آج جناب جلسے سے سر خطاب فرمائیں گے, آج مفتی طارق مسعود صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں گے, آج حضرت جی نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ انسان کی عزت ہے نا, ہر آدمی کی عزت ہے. اپنے کمتر سے دیکھو کہ تو اس کی نظر میں آپ کی عزت. رکشے والے کی بھی ایک عزت ہے, جس کے پاس رکشا نہیں ہے وہ کس کی عزت کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اپنا رکشا ہے. جس کے پاس اپنا رکشا نہیں ہے, کوئی رکشا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کی عزت کرتا ہے جس نے قسطوں پہ رکشا لیا ہوا ہے کہ یار ہم تو قسطوں پہ بھی نہیں لے سکتے. تو دنیا میں جس کو بھی اللہ نے عزت دی اس سے اوپر والی عزت بھی ہے, اس سے بھی آگے جاؤ گے تو اور عزت, اور اس سے کمتر بھی ہے. تو حدیث میں حکم ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. رکشا والا یہ دیکھے کہ بھائی بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ریڑیاں بھی نہیں ہیں. تو ہم اپنی اوقات چونکہ بھول جاتے ہیں. کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی بزرگ بنا ہوا ہے, کوئی سائنسدان بنا ہوا ہے, کوئی لیکچرار بنا ہوا ہے, کوئی کمپنی کا باس ہے, کوئی محلے کا دادا ہے, کوئی گھر کا باپ ہے. وہ کون ہے وہ سب کو پتا ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ساری دادا گیری ہے نا, یہ سائنسدان تھوڑی بتائیں گے آپ کو کہ تم اصل میں کیا تھے. ہمیں ہماری اوقات کون یاد دلاتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے کہا یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے, 15 20 30 40 سال پرانا جھانک کے دیکھو, ایسے غلیظ تھے کہ کپڑوں پہ لگ جاتے تو دھوئے بغیر نماز اللہ ہی قبول نہیں کرتا, اتنا گندا. جسم سے نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے,
اور پھر حیض کا خون، کتنا گندا خون. جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوتی ہے حیض کا خون آنا بند. تو کہاں جا رہا ہے وہ؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ وڈیرے صاحب، چودھری صاحب کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس غلیظ خون سے. ایک تو خون گندا اور اوپر سے گندے راستے سے نکلنے والا خون اور گندا. اس سے جناب وسیم بھائی کا اسٹرکچر بن رہا ہے، معذرت کے ساتھ غفار بھائی، اور نام بتا دو کوئی نئے نئے. وسیم غفار بہت ہو گئے. اختر صاحب، وڈیرے صاحب، چودھری صاحب، نام کے بجائے وڈیرے چودھری، یہ سب ٹھیک ہے نا. سیاستدان، موٹیویشنل اسپیکر، مفتی، عالم، بزرگ. اس غلیظ اور پلید اور گندا خون آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے؟ میں تھوڑی بیٹھا ہوں، اللہ میاں بتا رہا ہے بھائی، میں تو پارسل کر رہا ہوں. یہ تو اللہ میاں ہمیں ہماری اوقات بتا رہے ہیں. ہمارے پاس صرف پارسل کا انتظام ہے بھائی، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. جو برگر والے کہتے ہیں نا پارسل کا خاص انتظام ہے، وہ برگر بنا بھی رہے ہیں اور پارسل کر بھی رہے ہیں. گول گپے والوں نے لکھا ہوتا ہے پارسل کا خاص انتظام ہے، تو گول گپے بنا بھی رہے ہیں اور پارسل بھی. ہم صرف پارسل کر رہے ہیں، بنا ہم نہیں رہے ہیں. یہ تو بنا بنایا قرآن جو ہے نا وہ ہم پارسل کر رہے ہیں. تو ادھر پریگننسی ہوئی، اور یہ جو کل بڑا ہو کے جناب علاقے کا ناظم بنے گا، چودھری بنے گا، وڈیرا بنے گا، بزنس مین بنے گا، موٹیویشنل اسپیکر بنے گا، مفتی بنے گا، عالم بنے گا، لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا، یہ جناب بن کس چیز سے رہا ہے؟ وہ غلیظ اور گندا خون. اللہ میاں اس کو جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی اللہ اس خون کو روک دیتے ہیں، انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ 2 ٹکے کا ہے نہیں. باتیں دیکھو اس کی. اس لیے اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنا تزکیہ مت کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو نیک ہونے کا دعویٰ مت کیا کرو کہ میں یوں میں یوں میں یوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی. کوئی خوبی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرو بھائی، اس کی دین ہے، ہم تو بھیکاری ہیں، اس نے دے دی، جب چاہے وہ چھین لے. اتنی بڑی نعمت ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم جو آپ کو علوم دے رہے ہیں اگر ہم چاہیں یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں اور آپ پھر ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے کہ ہم سے کچھ علم لے لیں، بالکل سب کچھ چھین لیں ہم اگر چاہیں تو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جب اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہوگا. ہے بھائی دیکھو، آپ نے کسی غریب آدمی کو بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ دے دیے، پہلے تو اس کو یقین نہیں آئے گا، کیا خیال ہے؟ پھر وہ تھوڑے دنوں جب اس کو یقین آئے گا، اب آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ ساری دولت اس سے لے لوں، تو وہ کیا اس کے دل پہ آرے چلیں گے نا بھائی یہ کیا ہو گیا. بہت بڑا احسان جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو واپسی کی دھمکی سے سامنے والے پر بہت خطرناک اثر پڑتا ہے. تو انبیاء کے دل میں جو سب سے بڑی دولت ہے ان کی نظر میں وہ تو علم ہے، وہ پیسوں کے عاشق تھوڑی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے ریفرنس نہیں دیتے، ہم پوری آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ریفرنس دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پوری حدیث عربی میں یا آیت پڑھ کے سنا دینا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں، لام تاکید کے لیے، نون مشدد بھی تاکید کے لیے، ہم چاہیں تو ضرور بھی ضرور جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں سارا کا سارا آپ سے چھین لیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر اپنا آپ کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کہ ہم سے تھوڑا سا بھی علم چھین کے دکھا دے وہ. تو حکیم علماء نے لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی نا، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اپنے حبیب کو تسلی دے دی، الا رحمتا من ربک، مگر تیرے رب کی تجھ پر، بولو کیا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، الا رحمتا من ربک، مگر تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، پھر اللہ خود کہتا ہے کہ واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے، اتنا فضل ہے کہ اتنے علوم دیے اور چھینتا نہیں ہے. تو حکیم علماء فرماتے تھے اگلی آیت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی. آپ کسی کو نا کروڑوں روپے کا گفٹ دیں، وہ غریب آدمی ایک دم دولت مند ہو جائے، پھر آپ بولیں بیٹا میں جب چاہوں یہ 2 منٹ میں لے سکتا ہوں، اس کے تو دل پہ آرے چلنا شروع، پھر فوراً تسلی دیتے ہیں لوں گا نہیں. فوراً کیا تسلی دیتے ہیں؟ بھائی لے نہیں رہا میں، صحیح ہے نا. تو اللہ میاں ہمیں ہماری کیا یاد دلاتے ہیں میرے بھائی؟ لکھا ہوتا ہے نا اوقات شام 7 سے 8، تو وہاں لکھ دیا کرو اوقات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بنے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے.
تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا انکار کر دیں, کہ ہم جیسے بعض لوگوں پہ خام خکی نا تکلف والی تواضع, جناب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, نہیں میں تو خاکسار, میں تو گدھا. آج کل اسٹائل اور تکلفات بہت ہیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹ پٹی سی بائکوں پہ گھومنا شروع کر دیں, لینڈ کروزر چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو؟ جو چیز تکبر ہے اس کو تکبر کہا جائے گا, جو تکبر نہیں بے وقوفی ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو حماقت اور بے وقوفی. میں خاکسار, تو ایک دفعہ الو کا پٹھا ہی کیا تو اپنے آپ کو. وہ ایک صاحب جا رہے تھے نا سفر میں, پوچھا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کا کوئی چنگیز خان نام تھا, اس نے بولا یار میں تو بڑا تکبر والا نام ہے میرا. اب میں کوئی ایسا نام بتاؤں جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. کلب کہتے ہیں کتے کو, حسین کا مان. تو اس سے پوچھا آپ کا نام کہہ رہے ہیں خنزیر اللہ. یہ اسٹائل کس کا چل رہا ہے آج کل؟ تواضع. وہ بھائی یہ تواضع نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. تو